الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان عبدالباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے شیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم الگ الگ مجلسوں میں اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، الجھنوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں علماء سلف کے اقوال اور ان کے ارشادات کی روشنی میں ہم اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو ایک ہمارا موضوع ہے ساس اور بہو، یہ مسئلہ ہر شخص کو گھر میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو آج ہوگی. سب سے پہلے میں اپنے شیخ سے جاننا چاہوں گا، شیخ صاحب یہ ساس اور بہو کا جو مسئلہ ہے یہ کیسے الجھن بنا ہوا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. دیکھیے، ساس اور بہو کا مسئلہ بڑا ہی حساس اور نازک مسئلہ ہے. بالکل. اور سچ کہیں تو گھر گھر کی کہانی ہے. بالکل. ہر گھر کا قصہ ہے. اور یہ ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جہاں عورت پر ظلم کرتی نظر آتی ہے. بالکل. کہیں تو بہو ساس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے اور کہیں تو ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. جی بے شک. مرد کے عورت پر ظلم کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن ساس اور بہو کا مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ ہے جہاں عورت خود عورت پہ ظلم کرتی ہے. اور اس سے زیادہ باعث تعجب بات یہ ہوتی ہے کہ آج جو ساس ہے اور ساس بن کے جو ظلم کر رہی ہے وہ خود کبھی بہو تھی. بالکل. اس نے اپنی ساس کے ظلم سہے ہیں. وہ جانتی ہے کہ جب وہ بہو تھی تو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کتنا غلط سلوک کیا، کتنا غلط رویہ اپنایا، کیسے ستم ڈھائے، سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ اس پہ گزر چکی ہے. اور جب یہ خود ساس بن جاتی ہے تو اپنے اس ماضی کو بھول جاتی ہے. بالکل. تو اس حیثیت سے واقعتاً یہ مسئلہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ بنا ہوا ہے، جس میں بیک وقت ساس بھی ٹینشنوں میں جیتی ہے، بہو بھی ٹینشنوں میں جیتی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ بھی ٹینشنوں میں جیتا ہے. اور ان کی وجہ سے بسا اوقات پورا گھرانہ بلکہ بسا اوقات پورا خاندان ٹینشنوں میں جیتا ہے. دونوں طرف ٹینشن. بالکل. لڑکے کے والدین بھی ٹینشن میں، لڑکی کے والدین بھی ٹینشن میں. تو یہ ایسی الجھن ہے، یہ ساس اور بہو کا مسئلہ ایسی الجھن ہے جو کئی الجھنوں کو جنم دیتی ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو گھر گھر جو کئی مسائل کو جنم دیتا ہے. بے شک بے شک. شیخ، یہ ساس اور بہو کے درمیان جو بات بگڑتی ہے یہ کیوں بگڑتی ہے شیخ؟ دیکھیے، ساس اور بہو کے درمیان جو بات بگڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں حقیقت میں دو غیرتوں کا ٹکراؤ ہے. یہاں دو غیرتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. ایک غیرت ہے ماں کی. جی. بیٹے کے حق میں اس کا جو جذبہ ممتا ہوتا ہے، غیرت فی نفسی اچھا جذبہ ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک حد تک انسان اگر اس جذبہ غیرت کو لگام نہ دے تو وہ دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ماں جو اپنے بچے کو بے انتہا چاہتی ہے، بچہ بھی ماں کو بے انتہا چاہ رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا جو اپنی دلہن کو جس اہمیت کے ساتھ اپنا رہا ہوتا ہے، اس کو جو وقت دے رہا ہوتا ہے، اس کو جو کھلا پلا رہا ہوتا ہے، توجہ دیتا ہے اس کو، جو توجہ لڑکے کی بیوی کی طرف ہوتی ہے، یہ توجہ کبھی کبھی ماں کی غیرت کو چیلنج کر دیتی ہے اور چیلنج بن جاتی ہے. بے شک. جی ہاں.
ابھی تک تو پورے طور پر ماں کے ہاتھ میں تھا وہ. ماں کے ہاتھ میں تھا. بہت صحیح کہہ رہے آپ. ماں دیکھتی ہے کہ اب تک تو میرا تھا یہ, اب ماں سمجھتی ہے کہ وہ کسی اور کا ہو رہا ہے. یہاں اس کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور یہیں سے وہ اپنی بہو کو الگ نظر سے دیکھنے لگتی ہے. بے شک یہ مسئلہ ہے غیرت. اور ادھر بہو, اس کی بھی تو غیرت ہے, وہ بھی تو انسان ہے, اس کا بھی جذبہ غیرت ہے. اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کے تئیں ساس کا جو غلط رویہ دیکھتی ہے, ساس کا جو غلط سلوک دیکھتی ہے, تو اس کا جذبہ غیرت بھی جاگتا ہے. اور جب اس کا جذبہ غیرت بھی جاگتا ہے تو سمجھیے کہ دو غیرتوں کا ٹکراؤ ہو. اور یہی ٹکراؤ ہے جو ہر دن گھر میں نئے نئے مسائل جو ہے پیدا کرتی ہے, ٹکراؤ کی صورتحال, نئی نئی الجھنیں پیدا کرتی ہے ٹکراؤ کی صورتحال. تو بنیاد اگر ہم دیکھیں نا تو یہ دو غیرتوں کا ٹکراؤ ہے. دونوں اپنے اپنے جذبہ غیرت کو اگر لگام دیں اور ایک حد میں رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. بے شک. یہ ساس اور بہو کا جو کردار ہوتا ہے, یہ کس طرح منفی کردار ثابت ہوتا ہے, کس طرح منفی کردار ہوتا ہے؟ کبھی تو ساس منفی کردار کی حامل ہوتی ہے جی, اور کبھی بہو منفی کردار کی حامل ہوتی ہے. بہو کا منفی کردار کیسے؟ جیسے مثلا بہو سرکش مزاج ہو, جذبہ اطاعت نہ ہو, خود سر ہے. ہاں خود سر ہے, جذبہ اطاعت نہ ہو. ساس ماں جیسی ہے, عمر میں بڑی ہے, عمر بھی تو کچھ تقاضا رکھتی ہے, جذبہ اطاعت نہ ہو بہو کے اندر. یہ کہ شیخ وہ شوہر کی ماں بھی ہے, ہو سکتا ہے ایک عورت یہ سمجھے کہ میرے لیے کیا حیثیت اس کی ہے, تو بہرحال یہ اس کے شوہر کی ماں بھی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر چاہتی ہے. بہت صحیح. آپ نے بہت اہم نقطہ بتایا ہے کہ ہر عورت اگر یہ سوچنے لگے کہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے تو گویا میری ماں ہے. بالکل. اگر شوہر سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا اسے آمادہ کرے شوہر کی ماں کی اطاعت پر. بالکل. شوہر سے سچی محبت کی علامت, شوہر سے سچی محبت کی واقعی دلیل یہ ہوگی کہ میں اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہوں, یہ اس شوہر کی ماں ہے, تو شوہر کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس کی ماں کی اطاعت کروں, بالکل احترام کروں. تو لہذا عورت کا منفی کردار یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ اطاعت نہ ہو اور احترام نہ ہو. بڑوں کا جو احترام ہوتا ہے احترام نہ ہو, اور عزت نہ کرے, وہ صلہ رحمی کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ان تقاضوں پہ پوری نہ اترے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہو کا منفی کردار ہے یہ. اور بعض خواتین, بعض لڑکیاں اس حیثیت سے بھی منفی کردار ادا کرتی ہیں کہ سسرال میں پہنچ کر سسرال والوں کی لاکھ احسانات, لاکھ انعامات, ان سے وہ فیض پاتی ہے, ان سے فائدہ اٹھاتی ہے, لیکن ہمیشہ اپنی ساس کے سامنے اپنے والدین کے گن گاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے, بالکل سمجھ رہے نا. سسرال میں پہنچ کر سسرال والوں کے احسانات, ان کی نوازشیں سب الحمدللہ ان سے تم فائدہ اٹھا رہی ہو تو اس کا بھی اعتراف کرو, اس کا بھی اظہار کرو, شکر گزاری کرو. بالکل. اس کے بجائے اپنی ساس کے سامنے, اپنی سسرال والوں کے سامنے ہمیشہ اپنے والدین کے گن گانا, اپنے بھائیوں کے گن گانا, اپنے بھائیوں کے گن گانا, یہ مزاج بھی بہت مسائل پیدا کرتا ہے اور عورت کا ایک منفی کردار ہے یہ, بہو کا منفی کردار ہے یہ. رہا ساس کا منفی کردار, ساس کا منفی کردار یوں ہو سکتا ہے کہ وہ حاکمانہ مزاج کی ہو. جی, ساس حاکمانہ مزاج کی ہو, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہو کی معمولی معمولی غلطیوں پر گرفت کرنے والی ہو. جی, معمولی معمولی مسئلے کو بڑے سے بڑا مسئلہ بنانے والی ہو. یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ. یعنی غلطی کس سے نہیں ہوتی بتائیے, غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر شخص سے ہوتی ہے. ہر شخص سے ہوتی ہے, سمجھ رہے نا. بات بات پہ ٹوکنا یہ اچھی صفت نہیں, اچھی عادت نہیں. اور بات بات کو مسئلہ بنانا یہ بھی اچھی عادت نہیں. اور بات بات کو بڑا مسئلہ بنا دینا, اس طرح کے پورے گھر میں ٹینشن کا ماحول ہو جائے. دیکھیے زندگی میں بہت ساری لغزشیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے جیسے ہم دیکھے نہیں. بالکل صحیح بات ہے. تبھی زندگی پرسکون ہوتی ہے. ہر بات کو مسئلہ بنا کر چھوٹی چھوٹی غلطی پہ گرفت کرنا
یہ مزاج اچھا مزاج نہیں. قرآن مجید قوم عاد کا جو اخلاقی جرم، ایک تو ان کے اندر کفر شرک جو تھا سو تھا، لیکن ایک اخلاقی جرم بھی تھا قوم عاد کے اندر، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ اس قوم کے مزاج میں یہ بات تھی، بات بات پہ گرفت کرنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دینا. یہ اخلاقی جرم ہے یہ قوم عاد کا، جسے قرآن مجید باقاعدہ اہمیت سے ذکر کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کبھی تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظالم بن کر گرفت کرتے ہو. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے ساس کے اندر. بے شک. اور اسی طرح سے ساس کے اندر جو منفی کردار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جب اس کو اپنی بہو پر غصہ آئے تو بہو کے پورے خاندان والوں کو گن دے. جی. تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان. یہ ہوتا ہے سوسائٹی میں. بالکل 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 جی ہاں. ظاہر بات ہے اس لینگویج میں اور اس اسلوب میں جب وہ بہو سے بات کرے گی تو بہو بھی تو اس کا بھی جذبہ وہ بھی جاگے گی، اس کا جذبہ غیرت بھی جاگے گا. بالکل. یہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والی کون ہوتی ہے، میرے خاندان کو گننے والی کون ہوتی ہے، یہیں سے جو ہے بات بگڑتی ہے. جی بالکل. تو لہٰذا یہ جو دونوں کا منفی کردار ہے، بہو کا بھی کہیں منفی کردار ہوتا ہے اور ساس کا بھی جو ہے منفی کردار. اور ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں، انشاءاللہ العزیز شیخ ہم بریک کے بعد آپ کی بات سنیں گے. ناظرین کرام تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور ساس بہو کے تعلق سے ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ساس اور بہو کے مسئلے پر ہم گفتگو سن رہے تھے اور شیخ بتا رہے تھے ایک ساس کا جو منفی کردار ہوتا ہے اس تعلق سے ایک آپ بات پوائنٹ بتانے والے تھے. تو دیکھیے بریک سے قبل ہم ساس اور بہو دونوں کے منفی کردار پہ روشنی ڈال رہے تھے. جی جی. کہ اگر بہو منفی کردار پہ اتر آتی ہے تو اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اور ساس منفی کردار پہ اتر آتی ہے تو اس کا کردار کیسے ہوتا ہے. دونوں کے کردار کے حوالے سے ایک اور پہلو ہے، منفی کردار کے ایک اور دو مظاہر ہیں. ساس کے منفی کردار کا ایک مظہر یہ ہے کہ گھر میں ساس کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ نوکرانی جیسا ہو. بالکل. بہو کیا آئی کہ جیسے گھر میں کوئی نوکرانی آ گئی ہو، خادمہ آ گئی، خادمہ آ گئی ہو. بالکل نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بے شک. وہ دلہن بن کر آئی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے. وہ ہرگز نوکرانی نہیں کہ جیسے نوکرانی سے ہر کام لیا جاتا ہے، ہر کام، کپڑا وہ دھوئے، برتن وہ صاف کرے، گھر وہ جھاڑے، کھانا وہ پکائے، سارے گھر کے کام و کاج وہ کرے، اور اس کی اپنی جو بیٹیاں ہیں ساس کی وہ آرام سے ملکائیں بنی بیٹھی رہیں حکومت جتانے کے لیے. یہ کردار اچھا کردار نہیں ہے. بے شک. اور اسی طرح سے بہو کا بھی ایک منفی کردار ہوتا ہے. بعض بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کب اور کس طرح سے میں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کروں، اس کے والدین سے جدا کروں، کب میں اپنے شوہر کو لے کر اس گھر سے الگ ہو جاؤں اور الگ گھر بسا لوں. ساتھ مل کر چلنے اور ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا رجحان نہ رہے عورت کے اندر، یہ بھی عورت کا جو ہے منفی کردار ہے، بہو کا منفی کردار. بالکل. جی ہاں. تو شیخ کیا یہ ساس کو اپنے بہو پر حکومت کرنے کا حق ہے جو ڈکٹیٹر بن کے جینا چاہتی ہے؟ کیا شریعت کی طرف سے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس طرح اس کے اوپر حکومت جتائے؟ جی دیکھیے سبحان اللہ، یہی حاکمانہ مزاج جیسے ہم نے کہا، حاکمانہ مزاج ساس کا اس مسئلے کی اصل جڑ ہے. ہم آپ کو بتا دیں بڑی معذرت کے ساتھ، ہماری مائیں جو ساز بنی ہوئی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بہو پر پوری حکومت کرنے کا حق مجھے حاصل ہے. جی. یہ معاشرہ ایسا سوچتا ہو تو سوچے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بے شک. جی ہاں، ساس کو بہو پر حکومت چلانے کا حق نہیں، اور یہ حکومت چلانے کا حق لڑکے کو ہے. حکومت چلانے کا حق وہ لڑکے کا ہے. بالکل. کیونکہ شوہر ہے اور وہ ماتحت ہے شوہر کے اور وہ پابند ہے. شریعت نے حکومت چلانے کا حق لڑکے کو دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر قوام ہے، نگران ہے،
نگہبان ہے، حاکم ہے. بالکل. یہ حق تو شریعت نے لڑکے کو دیا ہے، لڑکا حکومت چلائے. ہم یہ دیکھتے ہیں لڑکا تو حکومت نہیں چلاتا ہے، لڑکے کا سلوک ماشاءاللہ بیوی کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، ساس حکومت چلاتی ہے. اور حکومت ایسی چلتی ہے، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ یہ بہو گھر میں اتنی بے اختیار رہتی ہے، کپڑے پہنے بھی تو ساس کی مرضی کے، وہی لباس پہنے گی جو ساس کہے گی. بعض دفعہ وہی ساس ہی یا جو اس کی نندیں ہوتی ہیں، شوہر کی بہنیں، وہی کپڑے لا کے خرید کے دیتی ہیں. بالکل. دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، صحیح بات ہے. یہ سب دیکھیے اسلامی معاشرہ نہیں ہے یہ سب. بے شک. ہاں ساس کو حکومت کا حق ہے، اپنے بیٹے پہ حکومت چلائے، بیٹے پہ حکومت چلائے. بے شک. جو کچھ بھی کہنا ہو بہو کو سدھارنے کے لیے اب وہ بیٹے سے کہے، بیٹے پہ حکومت چلائے، یہ فلاں کامی ہے، فلاں کمزوری ہے، کہہ کے سدھارو. یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. بالکل. بالکل حاکمانہ مزاج یہ اچھی بات نہیں. تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساس کو حکومت کرنے کا حق نہیں بہو پر. تو اس کا یہ مطلب نہیں بہو سمجھے میں پوری طرح آزاد ہوں، مجھے ان کے احکامات اور ان کی باتوں کو ماننا نہیں ہے. یہ تصور بھی غلط ہے. جیسے ہم نے کہا عزت، احترام، اطاعت ساس کی اس حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ماں ہے. بے شک. تو بیچ میں جو بیٹا ہوتا ہے شیخ، دیکھتے ہیں کہ وہ چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں پسا رہتا ہے. ایسی صورت میں اس بیٹے کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا رول ہونا چاہیے؟ ایک نازک موڑ اس مسئلے میں کہ ساس اور بہو دونوں کی الجھنوں میں درمیان میں بیٹا پستا ہے، لڑکا پستا ہے. سمجھ میں نہیں آتا لڑکے کو کہ ماں کا ساتھ دوں یا بیوی کا ساتھ دوں. اور عموماً ہوتا یہ ہے اس مسئلے میں کہ بیلنس کرنے اور توازن کرنے کے بجائے عموماً یا تو لڑکا پوری طرح بیوی کا ہو جاتا ہے، بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، یا تو لڑکا پوری طرف ماں کی طرف جھک جاتا ہے. بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں پہ ظلم کرتا ہے، بیوی کی غلطی اس کو کبھی غلطی نظر نہیں آتی، اور ماں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی نظر آنے لگتی ہے. بیوی کا گھونگٹ دیکھ کے یہ لڑکا ماں کا آنچل بھول جاتا ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ. ہاں شادی کے بعد چند روزہ زندگی بیوی کے ساتھ کیا گزارا کہ ماں کے سارے احسانات فراموش کر بیٹھتا ہے، ماں کے سارے احسانات بھول جاتا ہے. جیسے ہمارے دکنی زبان کے ایک شاعر، مزاحیہ شاعر تھے جو طنز و مزاح میں بڑی حقیقتیں کہہ جاتے تھے، سلیمان خطیب. سلیمان خطیب نے ایک چھوٹا سا مصرع کہا، شادی کے بعد لڑکا جو دلہن کا ہو جاتا ہے اور ماں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کہا اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا، پیلا دیکھا پھسل گیا پٹا. ہاں یہی ہوتا ہے. جی ہاں بالکل پوری طرح سے جو ہے بیوی کی تائید میں آ کر ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایسے کتنے لڑکے ہیں، بیوی ذرا بیمار ہو جائے فوراً دوا و علاج کی فکر کرے گا، اور ماں کب سے بیمار چل رہی ہے اس کی فکر نہیں. خاص طور سے بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور بیوی بھوکی ہے فوراً کھلاتا ہے، اور ماں بھوکی ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں. جی ہاں تو پوری طرح سے یا تو بیوی کی طرف جھک جاتا ہے لڑکا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے پوری طرح سے ماں کی طرف جھک جاتا ہے، ماں کی مٹھی میں آ جاتا ہے، پورا طرح ماں کی مٹھی میں آ جاتا ہے. اور ماں کے ساتھ کبھی بہنیں بھی مل جاتی ہیں، اور یہ ماں اور یہ بہنیں لڑکے کو اپنی مٹھی میں لے کر اس بیچاری بہو پہ ایسے ستم ڈھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بالکل. اب یہ لڑکا کہتا ماں ہے، ماں کی اطاعت فرض ہے. بالکل ماں کی اطاعت فرض ہے، تم پر فرض ہے، لیکن ماں کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی پہ ظلم کرو. شریعت بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو لہذا توازن برقرار رکھنا ہے، بیلنس کرنا ہے لڑکے کو، سمجھ رہے ہیں. اور کامیاب لڑکا وہی ہے، کامیاب بیٹا وہی ہے، کامیاب شوہر وہی ہے جو ماں کی خاطر بیوی پہ ظلم نہ کرے اور بیوی کی خاطر ماں پہ ظلم نہ کرے. دونوں کو نبھا کر چلے، دونوں کو نبھا کر چلے، یہی سچا کردار ہے. اور غلطی چاہے جس کی بھی ہو اس کو غلط کہے. بالکل. قرآن مجید نے ایک بہت بڑی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. کہا کہ اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کی بات کرو، انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلو، بھلے سے تمہیں اپنی ذات کے خلاف گواہی دینا پڑے،
اگر انصاف کا تقاضا اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے کا، اپنی ذات کے خلاف گواہی دو، اور انصاف کا تقاضا تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دو، تو والدین مطلب کیا ہے؟ غلطی جس کی ہے اس کو آپ غلط کہیں کہ آپ یہاں غلط کر رہے ہیں، ہاں اچھے اسلوب میں، جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے، جلاد بن کے نہیں، بالکل بالکل۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، بیٹے کو کبھی ماں کے حق میں جبار اور ظالم نہیں بننا ہے، جابر نہیں بننا ہے، محبت کے ساتھ سمجھتا چلے ہاں یہاں میری ماں غلطی کر رہی ہے، ہاں یہاں میری بیوی غلطی کر رہی ہے، بیوی غلطی کر رہا ہے تو وہاں تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے اس کو، سمجھا بھی سکتا ہے، پوری طرح سے اس کو اس پہ غصہ بھی کر سکتی۔ ماں غلطی کرتی ہے تو غلطی کو غلط سمجھے، ماں کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی غلطی کو آپ غلطی نہ مانیں، غلط ہے بالکل۔ لہذا بیلنس کر کے چلنا چاہیے، توازن کر کے چلنا چاہیے، اور بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو اس توازن کو اور اس بیلنس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا یہ ساس بہو کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرح حکمت، سمجھداری کو اگر آدمی کام میں لاتا ہے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو، ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں اس کو آدمی پہچانتا ہے، تو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور ظلم سے خاص طور سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔